بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي والسلام عليك يا حبيب وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من خوف ومن ألم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز و مکرم سامعین کرام، یہ ماہ مقدس جس میں خلیفہ اول خلیفہ خلافت جمشید مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مثال با کمال ہے۔ اسی وجہ سے کچھ باتیں آپ کی گوشگزار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واقعہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سماعت کرنے کے بعد اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں جس طرح نیک اور سارے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے روح کو تازگی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کا تزکیہ جو ہے اس سے بھی انسان کی روح کو تازگی اور دل کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے جب ہم تذکرے کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے ذکر خیر کا ہمیں جو ہے فیض ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ جو جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے جب ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی وہ جو محنتیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ہمیں بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں اور عظیم صحابی ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کا تذکرہ قرآن میں ارشاد فرمایا۔ یعنی کسی اور کی صحابیت کا بھی انکار کرتے تو ظاہر ہے کہ نہ صحت قرآن سے ثابت نہیں ہے، احادیث سے ثابت ہوگا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں سامنے سے نہیں تھی تو معافی لگا یقول لصاحبہ، یقول جب کہا کہ صاحبی ان کے انہوں نے اپنے صحابی کے لیے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی حضور کے بھی ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں. یہ کسی اور صحابی کو یہ جو ہے وہ عظیم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم جو ہے، اور کسی اور صحابی کو یہ سعادت حاصل ہی نہیں ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن وہ صحابی ہیں، اور ان کے بعد ابو عتیق حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں وہ بھی حضور کے صحابی ہیں. یعنی باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور پھر اس کے بعد پوتا بھی صحابی. یہ عظیم شرف جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ سے راضی ہے. یہ قرآن کی نص ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ سارے صحابہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سارے صحابہ سے راضی ہیں. ہم کون اس میں بحث کرنے والے ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرما دیا ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ سارے اللہ سے راضی ہیں اور پھر وہ رب بھی ان سے راضی ہے. تو پھر صحابہ میں سے عظیم شان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ عطا کی ہے. پھر آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ شام کی طرف جو ہے وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. جب واپس آتے ہیں مکہ میں تو مکہ میں جب واپس آئے اور وہاں پہ آپ نے ایک خواب دیکھا. خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک چاند جو ہے وہ مکہ میں آیا ہے اور اس چاند کی روشنی جو ہے وہ سارے مکہ میں پھیل رہی ہے اور ہر گھر میں وہ چاند کی روشنی پہنچی ہے. تو آپ نے خواب دیکھا کہ وہ چاند جو ہے وہ میری جوڑی میں آ کے بیٹھ گیا ہے، میری جوڑی میں گر گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اس کی تعبیر پوچھتے ہیں تو تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ اے ابو بکر، اللہ کا آخری نبی جو ہے وہ تشریف لانے والا ہے اور مکہ میں وہ تشریف لے کر آئے گا اور ہوگا کیا کہ وہ عظیم محبوب تمام نبیوں کا سردار تیرا دوست ہوگا. وہ تیرا دوست ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں. واپس جو ہے وہ آئے، مکہ والوں نے گھیر لیا. کافروں نے کہا بھئی تجھے نہیں پتا چلا کیا ہوا ہے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور اپنا جو ہے وہ دین جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. تو ایسی جب باتیں کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، آپ نے کوئی ایسا دعویٰ فرمایا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں میں نے یہ دعویٰ کیا ہے. پھر عرض کی حضور اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پہ دلیل وہ خواب ہے جو انہوں نے دیکھا ہے. فرمایا وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا ہے. بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی اور فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. فوراً کلمہ پڑھا اور جو ہے
ایمان لے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے یہ سعادت حاصل ہوئی. آپ مردوں میں سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی شخصیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرا علیہ السلام نے کثیر احادیث حضور کی ان کی جو ہے وہ فضائل کی ارشاد فرمائی. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارک ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ خصلتیں 360 ہیں. 360 ہے. کئی مرتبہ میں حدیث سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 360 خصلتیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ خصلتیں ہیں. جب آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اس کے بعد حضور نے فرمایا اور 360 خصلتوں میں سے اگر ایک خصلت کسی میں پائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. 360 خصلتیں ہیں. ایک خصلت ان میں سے اگر کسی بندے میں پائی جائے 360 خصلتوں میں سے تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس خصلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرماتا ہے. اسے اس خصلت کی وجہ سے جنت مل جاتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حضور سے حضور کا ارشاد سنا تو عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا وہ 360 خصلتیں جو ہیں ان میں سے کوئی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے. میرے اندر بھی ان میں سے 360 خصلتوں میں سے کوئی میرے اندر بھی خصلت پائی جاتی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر صدیق 360 جو اچھی خصلتیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اے ابوبکر صدیق وہ 360 دے اندر پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وہ ساری آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. تو ایسے صحابی ہیں جنہوں کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کا احسان جو ہے وہ جتنے بھی کسی نے مجھ پر احسان کیے تھے میں نے ان کے احسان جو ہیں ان کا بدل دے دیا ہے. ان کے بدلے دے دیے ہیں. علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے ابوبکر کے جتنے بھی مجھ پہ کسی نے احسان کیے ہیں فرمایا سب کو بدلہ میں دے دیا دنیا میں. اور میں ایک شخصیت ہے حدیث کے لفظ ہے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما خلا ابوبکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا میں نے سب کے حق ادا کر دیے ہیں. سب کے احسان جو ہیں جو مجھ پہ ہوئے تھے میں نے ان کا بدلہ دے دیا ہے. لیکن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ. فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے احسان ہیں فرمایا ان کے احسان کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن کو عطا فرمائے گا. میں باقی سب کے بدلے جو ہیں میں نے چکا دیے ہیں لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمائے گا. فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نفع دیا. سبحان اللہ. شور واقعہ آپ کا غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاؤ مال کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت جو ہے وہ کثیر مال تھا. میں نے دل میں سوچا کہ آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کا موقع ہے. آج آگے بڑھ جاؤں گا. گھر میں گئے آدھا مال لیا اور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو ہے وہ حاضر ہو گئے. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور گھر کا
مکہ کے جو امیر ترین تاجر تھے ان میں آپ کا ایک نام تھا. تو گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کر حضور اسلام کی بات ہمیں حاضر کر دیا. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضور کے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. اللہ اور اس کا رسول گھر میں چھوڑا ہے. بس سب کچھ لے آؤ اللہ اور اس کا رسول میرے گھر میں ہے. تو سامعین محترم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا نفع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا. اور فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر کو دوست بناتا. فرمایا خیال رکھو کہ تمہارے صاحب اللہ کے دوست ہیں. فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھائی ہے. حضور نے اس کے لفظ یہ میرا بھائی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا کے بھیجا ہے. تو علیہ السلام کی کثیر احادیث جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کے فضائل میں جو ہے وہ موجود ہیں. علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے. علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کثیر احادیث ارشاد فرمائی. اور یہ دو صحابی ایسے صحابہ میں سے ہیں جو علیہ السلام کی چہرہ اقدس کی طرف دیکھتے تو بعض دفعہ حضور مسکراتے اور بعض دفعہ صحابہ مسکراتے. یہ حضور السلام کی کسی اور میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آنکھ بھر کے حضور کو دیکھے. علیہ السلام کی یہ دو صحابہ ایسے صحابہ ہیں کہ جب حضور کی طرف یہ اپنا چہرہ کر کے حضور کی طرف دیکھتے تو میرے علیہ السلام ان طرف دیکھ کر جو ہے وہ مسکراتے اور جب حضور دیکھتے تو یہ جو ہے وہ حضور السلام کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ مسکراتے تھے. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی یہاں تک کہ آپ وہ صحابی ہیں کہ حضور السلام کی ظاہری زندگی میں اگر کسی کو امامت میں کھڑا کیا ہے تو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا. سبحان اللہ. کسی اور کو جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کھڑا نہیں کیا. اور حضور السلام نے اپنی زندگی میں آپ کو جو ہے یہ عظیم جو ہے وہ شرف عطا فرمایا. صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے ذات سلاسل کی طرف لشکر کا امیر بنا کے بھیجا. تو یہ ایک علاقہ ہے وہاں پہ امیر بنا کر مجھے بھیجا. جب مجھے بھیجا تو میں نے وہاں پر جب گیا تو لشکر میرے پاس کم تھا. میں نے حضور کی بارگاہ میں پھر جو ہے وہ کسی شخص کو بھیجا اور کہا کہ حضور کچھ اور بندے بھیجیں جو جنگ کے لیے جو ہے وہ یہاں آنے چاہیے اور ان کے ساتھ مزید بندوں کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو بھی بھیج دیا. اور کہتے ہیں میں ان کا جو ہے وہ سپہ سالار تھا. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات آئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی میرے ماتحت ہیں ظاہر امیر تھے اور آپ ان کے جو ہے وہ تحت لڑ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ماتحت جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب جنگ مکمل ہو گئی اور جنگ کرنے کے بعد جب واپس آئے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ عظیم جو ہے وہ مجھے رتبہ عطا کیا گیا ہے آپ علیہ السلام کی طرف. مجھے جو ہے وہ لشکر کا امیر بنایا گیا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں وہ میرے متحد ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی میرے متحد ہیں. تو کہتے میں نے علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الیک قال عائشہ. حضور نے فرمایا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، لیکن وہ بیٹی کے حوالے سے، یہ بیٹی کے حوالے سے. تو یہ ایسی کثیر احادیث اور بھی ہیں، لیکن یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کل تمہیں من الرجال، کہتے پھر میں نے ان کی بارگاہ میں سے حضور مردوں میں سے کون ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال ابوہا، عائشہ کا باپ سب سے زیادہ جو ہے وہ میرا محبوب ہے، سب سے زیادہ جو ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو کہتے ہیں ثم من قال، میں نے کہا حضور اس کے بعد کون ہے؟ اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا شاید میرا نام آ جائے. تو کہتے ہیں میں نے جب کہا حضور اس کے بعد کون ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں بس اس کے بعد پھر میں نے کہا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابی کا ذکر کیا. اب حدیث میں ایسا ذکر نہیں ہے، تو پھر کہنے لگے، حدیث کے لفظ ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اور نام گنا دیے، تو کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میرا نام سب سے آخر میں ہو. میں خاموش ہو گیا کہ میرا نام سب سے آخر میں نہ ہو. تو یہ وہ صحابی ہیں جن سے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبوب. تو یہ عظیم شان جو ہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ترتیب ہماری کیسے شروع ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ حضور 63 سالہ عمر مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں وہ میں عرض کروں گا. لیکن درمیان میں جو بھی حضور کے چاہنے والے، محبت کرنے والے حضور کے احکام بھی آتے رہتے ہیں، اس لیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو گزار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.